سر آپ اپنا پورا نام بتائیے گا اور جو ہے عوام کو جو ہے رب نواز حنفی نام ہے، کراچی اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس وقت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی کمپین کے سلسلے میں ان کے مرکزی دفتر میں یہاں بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت گہما گہمی ہے جو یہاں کا ماحول ہے۔ بچے بچی کی زبان پہ فاروقی فاروقی کا نام ہی ہے، چونکہ پچھلے لوگوں سے لوگ تنگ ہیں اور ان کی بے وفائیاں دیکھ چکے ہیں، اور 5 سال میں ان کی کارکردگی بھی دیکھ چکے ہیں، اور عمومی طور پر یہاں جو ایم این اے اور ایم پی اے تھا ان کی پوری پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو سندھ کی جو صورتحال انہوں نے کی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم بڑا پر امید ہیں کہ مولانا پر انشاءاللہ العزیز یہاں کے عوام، یہاں کے عمائدین، یہاں کے مذہبی طبقہ، یہاں کے مذہبی جماعتیں الحمدللہ اعتماد کر رہی ہیں، اور وہ انہیں ایک صبح نوید کی طرح دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز حضرت فاروقی صاحب کے یہاں منتخب ہونے کے بعد حلقے کے اندر واضح تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت ایران نے جو ابھی حملہ کیا ہے پاکستانی بارڈر پر، اس کے بعد پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایران کافی عرصے سے یہ دراندازی کر رہا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ یہ سال میں کئی کیسز ایسے ریکارڈ ہیں کہ وہ چھوٹے موٹے راکٹ مارتا ہے۔ اس دفعہ چونکہ اس نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تو اس کا تقاضا یہی تھا کہ پھر اب اسے جواب دیا جائے، اور الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور انہوں نے 2 فائر کیے تو انہوں نے 7 کیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو ایران کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہے۔ اب وہ جو لاتوں کے بھوت تھے انہیں باتوں میں بتا بتا کر وہ جب نہیں مانے، تو اب جب انہیں لاتوں کی لگی ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ہمت نہیں کرے گا ایسا، اور اگر کسی اپنے دوستوں کے کہنے پر اگر کوشش بھی کرے گا تو کم از کم سوچے گا، اور 1000 مرتبہ سوچے گا کہ یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے۔ ہماری پوری قوم افواج پاکستان کے اس عمل کو اور اس جوابی کارروائی کو سراہتی ہے، اور اس پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے۔ جو ایرانی مصنوعات ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے پاکستان میں لحاظ اور طریقے سے؟ دیکھیں، اگر میرے سطح پہ فتویٰ کے روح سے اگر دیکھا جائے تو ایرانی مصنوعات کا بائیکاٹ یہ لازمی ہے، کیونکہ جب قادیانی بائیکاٹ ہو سکتا ہے تو ایرانی بائیکاٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک تو اس کے ہمیشہ ایکٹیویٹیز ہمارے ملک کے خلاف نہیں ہے، اس نے جو سرمایہ حاصل کیا اس نے صرف اسلامی ممالک کے خلاف خرچ کیا ہے۔ آپ اس کا کردار دیکھیں، شام میں اس کا کیا کردار ہے، عراق میں اس کا کیا کردار ہے، یمن میں حوثیوں کے ساتھ مل کر سعودیہ کو کس طرح وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، پاکستان میں فرقہ واریت کو کیسے پھیلا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ سب اپنی مصنوعات کے بلبوتے پہ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ابھی جے ڈی سی ایک تنظیم ہے کراچی کے اندر ویلفیئر بنی ہوئی ہے، ظفر عباس کی 22 ارب روپیہ 10 سالوں میں جو ہے وہ اس کو فنڈ ملا ہے، اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور سرکاری اداروں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں اور جو سیکرٹری ہیں ان کے ماتحت دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا، نہ نیب نے، نہ ایف آئی اے نے، نہ کسی ابھی تک تنظیم کی طرف سے کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے، سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بھی کوئی بات کی گئی ہے، لیکن ایک لیٹر آیا ہے جس کے بیاف پہ یہ بات جو ہے کراچی کے اندر اوپن کی گئی ہے صحافیوں کے ذریعے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلی ہے سب کو، اور اس میں کوئی بعید نہیں، صاف دو ٹوک بات ہے کہ اس وقت جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ جس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہمیشہ وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ اسی بحاف پر ہوا ہے، اسی ایما پر ہوا ہے، ورنہ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ ملک کا سرمایہ ایک ایسے متنازع شخص کو اٹھا کے دے دیا جائے کہ جس کے یہ تمام باتیں اور جس کی تمام ایکٹیویٹیز ثبوت کے ساتھ ہیں کہ وہ یہاں پر چلے ہیں، شام میں
عراق میں انہوں نے یہاں زینبیون اور فاطمیون کا ساتھ دیا ہمیشہ۔ جے ڈی سی اس وقت جس انداز میں وہاں پر اپنا سرمایہ لگا رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر ایسی صورتحال سامنے ہوئی تو اہل سنت والجماعت اس کی بھرپور مذمت بھی کرے گی اور ساتھ میں احتجاجی تحریک بھی کرے گی کہ یہ یہاں کی عوام کا پیسہ ہے، اور ایسے ہی کسی ایسے متنازع شخص کو اٹھا کر دے دیے جائے۔ 22 ارب روپے کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہے، کہ کسی صورت بھی کراچی کی عوام، پاکستان کی عوام اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باغ مقبول باقر صاحب اس عمل سے باز آ جائیں اور اپنی مسلک کی طرفداری کو چھوڑ کر، یہاں اور اتنی ساری فلاحی بیت السلام ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جامع الرشید والے کام کر رہے ہیں، یہاں ترکی کی کچھ کمپنیاں ہیں، تو یہ سب کچھ سرمایہ ان کو نہیں دیا جا رہا، ایدھی کو کیوں نہیں دیا جا رہا، چھیپا کو کیوں نہیں دیا جا رہا، صرف جے ڈی سی ہی کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ جس طرح کی میں نے بات کی ہے، حقیقت بات اسی طرح ہے کہ وہ اپنے مسلک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، موجودہ جو گورنر ہے اس ٹائم سندھ کے، وہ تو ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں، اور جو موجودہ وزارتیں سے جو ابھی گئے ہیں سیاسی پارٹیوں کے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا ایم کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے، وہ جے ڈی سی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، تو آنے والے وقتوں میں ان کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے سرکاری سطح پہ یا نہیں؟ اصل میں بات صاف یہ ہے کہ جے ڈی سی والا ظفر عباس پہلے کبھی کیسی کے خلاف بیان دے رہا ہوتا تھا، کبھی فلاں گورنر کے خلاف، کبھی فلاں، جب اس نے دیکھا کہ اس طرح میری دال نہیں گلے گی، بلکہ ان کی تعریفیں کر کے اور ان کو اپنا بنا کر اور ان کو کچھ سپورٹ کر کے ہی میں کچھ نہ کچھ اپنے، یہ جس طرح 22 ارب روپے کی بات آ رہی ہے، یہ جگہ جگہ کراچی کے اندر اس نے مردہ خانوں کے نام پر یا ڈائلیسس سینٹر کے نام پر جو جگہ سرکاری قبضہ کرائی ہیں، وہ انہی کی جو ہے وہ رام رام کر کے ان کو کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو ہمارے بعض جیسے گورنر صاحب ہو گئے یا دوسرے بعض نامور عہدے پر، جے ڈی سی اس وقت عوام کے لیے کام نہیں کر رہی، جے ڈی سی کا زیادہ سرمایہ جہاں اپنے مسلک کی ترویج کے لیے ہو رہا ہے، وہاں پر ساتھ میں ان وزراء کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ یہ اگر کسی جگہ پر روزہ کھلواتے ہیں تو سارا فنڈ جے ڈی سی دیتا ہے، یہ اگر کسی سیلاب والوں کو 2 آٹے دے رہے ہیں تھیلے ہمارے وزیر، تو یہ سارے جے ڈی سی ان کو دے رہا ہے۔ تو جے ڈی سی اس وقت عوام کی خدمت نہیں کر رہی بلکہ ان سرکاری لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ جب جے ڈی سی ان کے ساتھ اتنا کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تو پھر جے ڈی سی کے گن گانے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی نمائندہ جماعت بنی ہوئی ہے جے ڈی سی، بالکل اسی طرح ہے۔ کوئی میسج دینا چاہیں گے عوام کو کس حوالے سے؟ میں الیکشن کمپین کے حوالے سے 230 کے اندر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب این اے کی سیٹ پر استری کے نشان پہ کھڑے ہیں۔ میرے تمام ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ یہاں پر جو مقامی حلقہ ہے وہ تو بھرپور محنت کریں، اپنے یہاں کے لوگوں کو تیار کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پہ کوئی لوگ ہیں جو یہاں حلقے میں ان کا ووٹ نہیں ہے 230 میں، تو کم از کم ان کے کوئی دوست، ان کے رشتہ دار ان علاقوں میں ضرور ہوں گے۔ پاکستان، بیرون پاکستان اگر میرا کوئی یہ میسج سن رہا ہے اور ان کے کوئی جاننے والے وہ یہاں اس حلقے میں موجود ہیں، وہ ان سے فون پہ رابطہ کریں، وہ ان سے ملیں، ان سے رابطہ کر کے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے الیکشن کے حوالے سے کمپین چلائیں اور انہیں یہ کہیں کہ اپنے ووٹ کے حق کو مولانا کے حق میں جو ہے وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم فتح حاصل کریں گے اور اس پہ پر امید ہے، اور ایک نئی تبدیلی اس حلقے کے اندر انشاءاللہ العزیز دیکھنے میں نظر آئے گی۔